یہ ان ماؤں کے لیے ہے جو ہر وقت بچے کو ڈائپر میں لپیٹ کے رکھتی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کا آؤٹ پٹ کتنا ہے۔ میری ایڈوائس ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ شروع کے 4 سے 6 مہینے تک آپ بچے کو اضافی کوئی بھی چیز نہ دیں سوائے ماں کے دودھ کے۔ مدر فیڈ پہ رکھیں، اس میں تمام توانائی اس کو ملتی رہتی ہے۔ اس کی پوری ذمہ داری والدین پر ہے کہ بچوں کو ویکسین کیوں نہیں کروائی۔ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا کھاتا ہی نہیں۔ گرم رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اس کو دھوپ میں لٹا دیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ نادر ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر والدین کے لیے ہے۔ بچوں کی صحت کے بارے میں والدین کے ذہن میں سب سے زیادہ سوالات یہی ہوتے ہیں کہ بچے کو بخار ہو تو کیا کریں، کب فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، نمونیا کی خطرناک علامات کیا ہیں، نومولود بچے کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، یعنی کہ جو بچہ ابھی حال ہی میں پیدا ہوا ہے، ریسنٹ پاسٹ میں۔ بچہ کھانا نہ کھائے تو یہ نارمل بات ہے یا بیماری؟ اور بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے نام پر جو دعوے کیے جاتے ہیں ان میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ آج ہم ان سب باتوں کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے عام بیماری یعنی کہ بخار۔ بخار خود کوئی بیماری نہیں ہوتا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بلکہ اکثر یہ جسم کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی جراثیم یا وائرل انفیکشن یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو بخار کی صورت میں آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ بچوں میں بخار زیادہ تر وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، جو 2-3 دن میں بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر بخار کو معمولی سمجھنا بھی ٹھیک نہیں۔ اگر بچہ 3 ماہ سے کم عمر کا ہے اور اسے بخار ہے تو اسے فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ چھوٹے بچوں میں انفیکشن تیزی سے بڑھتا ہے، اس لیے گھر پر انتظار کرنا یہ بچے کی صحت کے لیے ایک خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے۔ نومولود بچوں میں بخار، دودھ نہ پینا، سانس لینے میں دشواری، جھٹکے یا دورے پڑنا جس کو فٹس کہتے ہیں، یا بچے کا بہت زیادہ سست ہو جانا، یہ خطرے کی علامات میں شامل ہے۔ بڑے بچوں میں کب فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اگر بچے کو تیز بخار کے ساتھ سانس لینے میں دشواری ہو، بچہ بہت سست ہو جائے، بار بار قے کرے یعنی کہ الٹیاں کرے، پانی نہیں پی رہا ہو، پیشاب اس کو بہت کم آ رہا ہو، جسم پر دانے یا دھبے نکل آئیں، گردن اکڑ جائے اگر کسی کیس میں، دورہ پڑے یا بچہ مسلسل روتا رہے اور بہلانے سے بھی چپ نہ ہو، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک اور اہم بات، صرف تھرمامیٹر کا نمبر نہیں دیکھنا، بچے کی مجموعی حالت بھی دیکھنی ہے کہ اگر بخار 101 ہے لیکن بچہ کھیل رہا ہے، ایکٹیو ہے، پانی پی رہا ہے، بات کا صحیح جواب دے رہا ہے، آپ کو رسپونڈ کر رہا ہے، تو اکثر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر بخار 100 ہے اور بچہ بہت سست ہے، بے جان یا سانس لینے میں مشکل محسوس کر رہا ہے، تو یہ بات 101 بخار سے زیادہ سنجیدہ ہے، یعنی کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اب بات کرتے ہیں بچوں میں نمونیا کی۔ نمونیا پھیپھڑوں کا ایک انفیکشن ہے، یہ بات سب جانتے ہیں۔ بچوں میں یہ خاص طور پر خطرناک ہو سکتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں میں، کمزور بچوں میں، کم غذائیت والے بچوں میں، یعنی کہ جو کم کھانا کھاتے ہیں یا کم دودھ پیتے ہیں، یا ان بچوں میں جن کے حفاظتی ٹیکہ جات مکمل نہ ہوں، یعنی کہ ان کی ویکسینیشن مکمل نہیں ہوئی ہو۔ اس کی پوری ذمہ داری والدین پر ہے کہ بچوں کو ویکسین کیوں نہیں کروائی۔ بچوں کو ویکسین لازمی کروانی چاہیے۔ بچوں میں نمونیا سے بچاؤ کے لیے خسرہ اور کالی کھانسی سے بچاؤ کے ٹیکے یہ بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ پیدائش کے بعد ابتدائی 6 ماہ تک ماں کا دودھ بھی بچے کی قدرتی دفاعی طاقت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ میری ایڈوائس ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ شروع کے 4 سے 6 مہینے تک آپ بچے کو اضافی کوئی بھی چیز نہ دیں سوائے ماں کے دودھ کے۔ مدر فیڈ پہ رکھیں، اس میں تمام توانائی اس کو ملتی رہتی ہے، اور یہی چیز اس کی گروتھ ہونے میں یا اس کو گروتھ کرنے میں بہت مدد دیتی ہے، مدر فیڈ۔ تو بچے کو صرف 6 ماہ تک ماں کے دودھ پہ ہی رکھیں۔ نمونیا کی خطرناک علامات کیا ہیں؟ کہ اگر بچے کو کھانسی کے ساتھ تیز سانس آ رہی ہو، سانس لیتے وقت پسلیاں اندر جا رہی ہوں یعنی کہ اندر گھس رہی ہوں، ناک کے نتھنے پھول رہے ہوں، بچہ دودھ یا پانی نہ پی رہا ہو، ہونٹ یا ناخن نیلے پڑ رہے ہوں، یا جسم آپ کو لگے کہ یہ نیلا پڑ رہا ہے، یہ عموماً ایسے وقت میں ہوتا ہے جب بچے کے پھیپھڑے آکسیجن مکمل طور پر انہیل نہیں کر پا رہے ہوں۔ بخار مسلسل ہو، بچہ بہت کمزور یا غنودگی میں ہو، یا سانس لینے میں آواز آ رہی ہو، تو یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے۔
یا خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہاں ایک عملی بات سمجھ لیں، صرف کھانسی کو نمونیا نہ سمجھیں، لیکن کھانسی کے ساتھ سانس کی رفتار، سینے کا اندر کی جانب دھنسنا اور بچے کی کمزوری کو یہ کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اب آتے ہیں نومولود بچے کی دیکھ بھال کی 10 ضروری باتوں پر۔ نمبر 1، نومولود بچے کو گرم رکھیں۔ گرم رکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ اس کو دھوپ میں لٹا دیں، نارمل ٹیمپریچر میں۔ بہت زیادہ کپڑے نہ پہنائیں، جیسے کہ اکثر مائیں بچوں کو لپیٹ کے رکھتی ہیں کہ سردی نہ لگ جائے، ایسا بھی نہ کریں، لیکن بچے کو ٹھنڈ بھی نہ لگنے دیں۔ ماں کے سینے سے بچے کو لگانا بہت زیادہ فائدہ مند عمل ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس سے بچے کو حرارت بھی ملتی ہے اور ماں اور بچے کا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، جس سے وہ ساری عمر جیتا ہے۔ نمبر 2، پہلے 6 ماہ ماں کا دودھ بہترین غذا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، بچے کو پانی، شہد، گھٹی، چائے یا کوئی اور اس قسم کی چیز نہ دیں جب تک ڈاکٹر خاص طور پر آپ کو ایڈوائز نہ کرے۔ نمبر 3، ناف کی صفائی کا خیال رکھیں، اسے خشک اور صاف رکھیں، اس پر غیر ضروری تیل، پاؤڈر یا کوئی گھریلو چیزیں نہ لگائیں۔ نمبر 4، ہاتھ دھو کر بچے کو اٹھائیں، ہائیجین مینٹین کریں۔ نومولود بچے کا مدافعتی نظام ابھی بن رہا ہوتا ہے، اس لیے صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 5، حفاظتی ٹیکے وقت پر لگوائیں، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ صرف رسمی کام نہیں بلکہ بچے کو سنجیدہ بیماریوں سے بچانے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 6، بچے کا پیشاب اور پاخانہ غور سے دیکھیں۔ اگر بچہ بہت کم پیشاب کر رہا ہے، مسلسل دست آ رہے ہیں یا پاخانے میں خون ہے تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں۔ یہ ان ماؤں کے لیے ہے جو ہر وقت بچے کو ڈائپر میں لپیٹ کے رکھتی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کا آؤٹ پٹ کتنا ہے۔ نمبر 7، بچے کی سانس پر نظر رکھیں۔ اگر سانس بہت تیز ہو، سینہ اندر کی جانب دھس رہا ہو یا بچہ نیلا پڑ رہا ہو تو فوراً ایمرجنسی میں مدد لیں۔ نمبر 8، بچے کے دودھ پینے پر نظر رکھیں۔ اگر بچہ دودھ نہیں پی رہا، بار بار دودھ چھوڑ رہا ہے یا بہت سست ہے تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ نہیں لیکن ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو نظر انداز نہ کریں۔ نمبر 9، پیلیے کو نظر انداز نہ کریں۔ بہت سے بچوں میں ہلکا پیلیا یعنی کہ جانڈس عام بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر پیلا پن زیادہ ہو، آنکھیں زیادہ پیلی ہوں، بچہ سست ہو یا دودھ کم پی رہا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور نمبر 10، غیر ضروری اینٹی بائیوٹک، درد کم کرنے والی دوائیں یا گھریلو ٹوٹکے، ان کو اپنے بچوں کے اوپر بالکل تجربہ نہ کریں خود سے۔ نومولود بچوں میں دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں، اسی کے مشورے سے شروع کریں اور اسی کے مشورے سے بند کریں۔ اب ایک عام مسئلہ کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا کھاتا ہی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بچہ کھانا نہیں کھا رہا یا والدین کی توقعات زیادہ ہیں؟ کئی بچے ایک ہی وقت میں زیادہ نہیں کھاتے بلکہ دن بھر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں۔ کچھ بچے چن چن کر کھانے والے ہوتے ہیں، یعنی چند چیزیں پسند کرتے ہیں اور نئی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر بچے کا وزن عمر کے حساب سے ٹھیک بڑھ رہا ہے اور بچہ چاقو چوبند ہے، ایکٹیو ہے، کھیل رہا ہے، پیشاب ٹھیک آ رہا ہے تو یہ سنجیدہ مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر بچہ کھانا چھوڑ دے، وزن کم ہونے لگے، مسلسل الٹیاں ہوں، دست ہوں، پیٹ میں درد کی شکایت کرے، بخار ہو، اس کے منہ میں چھالے ہو جائیں، بچہ بہت کمزور ہو جائے یا پہلے اچھی طرح کھانا کھاتا تھا اور اچانک کھانا چھوڑ دیا یا کم کر دیا تو وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ والدین کے لیے ایک مشورہ، کھانے کو جنگ نہ بنائیں۔ بچے کو زبردستی کھلانے سے وہ کھانے سے اور دور بھاگتا ہے۔ کھانے کا وقت خوشگوار بنائیں۔ موبائل کے سامنے کھانا کھلانا آسان لگتا ہے مگر لمبے عرصے تک یہی چیز عادت خراب کر دیتی ہے۔ گھر کا سادہ اور بیلنس یعنی کہ متوازن کھانا دیں۔ نئی چیز بار بار سامنے رکھیں مگر زبردستی نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں قوت مدافعت۔ آج کل ہر طرف قوت مدافعت بڑھانے کے نام پر شربت یعنی کہ سرپ، پاؤڈر، میٹھی گولیاں، جڑی بوٹیوں کے قطرے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بیچی جا رہی ہیں مارکیٹ میں۔ والدین عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں دیں گے تو بچہ بیمار نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت مدافعت کوئی سوئچ نہیں جسے شربت سے دبا کر چلا دیا جائے۔ بچے کی قوت مدافعت بہتر کرنے کے لیے اصل چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ اچھی غذا، مناسب طور پر نیند، جسمانی سرگرمی، دھوپ، صفائی، پرسکون ماحول، وقت پر حفاظتی ٹیکے یعنی کہ ویکسین لگوانا اور غیر ضروری اینٹی بائیوٹک سے بچاؤ۔ وائٹامن سی، زنک یا ملٹی وائٹامن ہر بچے کو لازمی نہیں چاہیے ہوتی۔ اگر بچے میں واقعی کمی ہے ان چیزوں کی یا اس کی غذا کمزور ہے یا کم ہے یا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے تو اضافی وائٹامنز یا غذائی مدد دی جا سکتی ہے۔
لیکن ہر بچے کو روزانہ قوت مدافعت بڑھانے والی دوا دینا یہ کوئی لازمی عمل نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ بچے ہیں تو بیمار بھی ہوں گے۔ نزلہ، کھانسی، بخار، وائرل انفیکشن یہ سب بچپن کا حصہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کی قوت مدافعت خراب ہے۔ اصل فکر کی بات کب ہوتی ہے؟ جب بچہ بار بار شدید قسم کے انفیکشن میں مبتلا ہو رہا ہو، بار بار اس کو اسپتال میں داخل کرنا پڑ رہا ہو، اس کا وزن نہ بڑھ رہا ہو۔ ایسی صورت میں بچوں کے ڈاکٹر سے مکمل معائنہ کروائیں۔ اور آخر میں والدین کے لیے چند ضروری ہدایات۔ بچے کا بخار دیکھیں، مگر بچے کی اوور آل یعنی مجموعی حالت زیادہ غور سے دیکھیں۔ سانس کی تکلیف کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ نومولود بچے میں بخار، دودھ نہ پینا، سستی، فٹس پڑنا یعنی کہ دورہ پڑنا یا جسم کا ٹھنڈا پڑ جانا یہ فوری طور پہ توجہ دینے والی علامات ہیں۔ نمونیا میں تیز سانس، سینے کا اندر دھنسنا، نیلا پن اور دودھ یا پانی نہ پینا یہ خطرناک علامات ہیں۔ کھانا نہ کھانا ہمیشہ بیماری نہیں ہوتا، لیکن وزن کم ہونا، کمزوری اور کسی بھی قسم کی مسلسل علامات ہوں تو ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں۔ قوت مدافعت بڑھانے والی چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ بچے کی اصل قوت مدافعت گھر کی اچھی غذا، نیند، حفاظتی ٹیکے، صفائی اور ایک بیلنسڈ لائف سے بنتی ہے۔ اور والدین یاد رکھیں کہ میری یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے، بلکہ کسی بھی ڈاکٹر کی ویڈیو معلومات کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ویڈیو کو دیکھ کر خود سے دوا کا استعمال یا اس کی خوراک طے نہ کریں، خصوصاً بچوں کے کیس میں، کیونکہ ہر مریض کی طرح ہر بچے کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے تشخیص یا علاج کے لیے اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، خود سے ڈاکٹر نہ بن جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو اور آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں دوسروں کے فائدے کے لیے، اور کمنٹس میں بتائیں کہ بچوں کی صحت کے کس موضوع پر آپ اگلی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔ بچوں کو صحت مند، محفوظ اور خوش رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے آپ خود۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔